بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور سبکی کا سامنا۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے بھی بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت کا شنگھائی تعاون تنظیم کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے مشترکہ بیان میں پہلگام واقعے کو شامل نہ کرنے اور جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کی مذمت کرنے پر دستخط سے انکار کیا۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی چینی ہم منصب سے ملاقات۔ کہا ملاقات نتیجہ خیز رہی، مشترکہ معاملات اور تعاون بڑھانے پر بات کی۔ Yes, our nuclear installations have been badly damaged. That's for sure, because it has come under repeated attacks by Israeli and American aggressors. ایرانی جوہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کا پرامن ایٹمی توانائی کا حق تسلیم شدہ ہے۔ ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رواں سیزن کی پہلی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف مقامات پر پانی جمع۔ لاہور میں بارش نے گرمی کا زور کم کر دیا۔ شہر میں 100 کے قریب فیڈرز بھی ٹرپ ہونے سے بجلی کا نظام متاثر۔ اوکاڑا میں بارش کا پانی جمع ہونے سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ گھر کی چھت گرنے سے بچی جان سے گئی۔ حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ دیپال پور، پتوں کی، ساہیوال، پاکپتن، ڈسکا، شکرگڑھ اور سرائے عالمگیر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ NDMA نے GB سمیت شمالی علاقہ جات کے لیے جھیلیں پھٹنے اور سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ مسلسل شدید گرمی، مونسون کی شدت اور مغربی ہواؤں کی موجودگی کو خطرناک قرار دیا۔ اسپیکر ایاز سعدی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر اعتماد کر لیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعت تو موجود تھی مگر کچھ نے پارٹی سے وابستگی ظاہر کی، کچھ نے نہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا 39 امیدواروں کی طرح باقی 41 بھی بیان حلفی جمع کرا دیتے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، 39 امیدواروں نے اپنی وابستگی ظاہر کی، باقیوں نے تو نہیں کی۔ دیکھنا یہ ہے الیکشن کمیشن نے آئین سے روگردانی کی یا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عظیم ہیرو ہے، اس پر کرپشن کے مقدمات ختم کر کے معافی دی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو بچانے کے بعد نیتن یاہو کی مدد کو آ گئے۔ سوشل میڈیا پر لکھا نیتن یاہو پر متعدد الزامات غیر منصفانہ ہے، حیران ہوں، قومی ہیرو کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ ایران سے جنگ میں امریکہ ہی نے اسرائیل کو بچایا اور اب نیتن یاہو کو بھی امریکہ ہی بچائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر رشوت، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے مقدمات ہیں۔ صرف رشوت کا الزام ثابت ہونے پر نیتن یاہو کو 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes do strong language to You have to get use stuff. strong language. Every once in a while you have to use a certain word. نیٹو چیف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیڈی کہنے کے بیان کی وضاحت کر دی۔ کہا میرے بیان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں صدر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ رہا ہوں۔ ڈیڈی کا لفظ استعمال کیا لیکن میرا اصل مخاطب ٹرمپ نہیں تھے۔ بعض ممالک نیٹو میں امریکی شمولیت پر بچے جیسے سوال کرتے ہیں، جیسے بچے پوچھیں ڈیڈی کیا آپ خاندان کے ساتھ ہی رہیں گے؟ میرے الفاظ کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ قوم پاکستانی بھائیوں کی حمایت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایران کی فتح امت مسلمہ کے لیے فخر،
हौसले और सच की अलामत है। ईरानी सफीर रजा अली मुकद्दम का समाजी वेबसाइट पर पैगाम लिखा, ईरान की फतह पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिसाली यकजहती का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालने के लिए तैयार। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हासिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात, प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया, यूएन चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के अज़्म का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के किरदार, मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, एशिया और लातीनी अमरीका की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल की सदारत शफाफ और मुशावरती अंदाज में निभाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के दौरे का फैसला किया तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अमरीका का दौरा कर सकते हैं। हमारे आर्मी चीफ अमरीका के दौरे करते रहते हैं। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा भी पहले से तय था। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। हमने भारत के 6 जहाज मार गिराए, कामयाबियों पर फख्र है। पाकिस्तान अब मुआशी एतबार से भी मजीद मजबूत होगा। पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती कामयाबियां मिली हैं। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत नवाज शरीफ का एहतराम करती है। नवाज शरीफ से हर मामले में रहनुमाई ली जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात से जमहूरियत आगे बढ़ती है। तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है, मगर PTI वाले वज़ीर आज़म के साथ बैठने को तैयार नहीं। वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की गूंज। ISPR का खुसूसी नगमा, पाकिस्तान पूरे कौम की आवाज। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौम हर खतरे के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तान की तमाम कौमियतें एक परचम तले मुत्तहिद हैं। India sponsors terrorism and assassinations in my country and across the globe. In Pakistan, our children have been brutalized by terrorist attacks that bear India's fingerprints. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारत को करारा जवाब। सिफारतकार रबिया एजाज ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर में मासूम बच्चे भारतीय जबर व तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी की सरपरस्ती की। आर्मी पब्लिक स्कूल और खुजदार में स्कूल वैन पर हमले में मासूम बच्चे शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के ठोस सबूत फराहम किए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। आपके पाकिस्तान ने भी अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को बहुत ही ताकतवर बनाया है। इसमें मैंने एक वीडियो किया था जो कोई 2 साल हो गए, जहां मैंने कहा था कि पाकिस्तान किसी भी जंग में हारा नहीं है वेस्ट में। प्लीज समझिए इस बात को। 71 वॉर में भी पाकिस्तान हारा नहीं था वेस्टर्न थिएटर में, आपके ईस्टर्न थिएटर में। अगर हारा होता तो सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं। पाकिस्तान को मैदान जंग में जेर करना मुमकिन न हो सका, भारत की अस्करी क़यादत का एतराफ़। साबिक भारतीय अफसर और तज्ज़ियाकार प्रवीण स्वाने का कहना है, पाकिस्तान को जंग में शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने मगरबी महाज पर आज तक किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। 71 की जंग भी सिर्फ मशरक़ी महाज पर हारी। अगर भारत वाकई मगरबी महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देता तो आज LOC न होती। ट्रंप इंतजामिया का लाखों तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का मंसूबा, सियासी पनाह की दरखास्त से मुस्तरद। 2.5 लाख तारकीन वतन की मुल्क बदरी का खदशा। अमरीकी मीडिया का कहना है, गैर कानूनी दाखिले पर तमाम सियासी पनाह की दरखास्तें रद्द की जाएंगी। इस वक्त 14 लाख से ज्यादा सियासी पनाह की दरखास्तें ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 17 अफराद हलाक और 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। फायरिंग से भगदड़ मच गई। मुतादिद अफराद धक्कम तेल के नतीजे में जख्मी हुए। हुकूमत ने मीडिया को एहतजाज की बराह रास्त कवरेज से भी रोक दिया।
نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی، مسجد الحرام میں روح پرور تقریب۔ کسوہ فیکٹری میں 11 ماہ کی مسلسل محنت سے تیار کیا گیا نیا غلاف مجموعی طور پر 1415 کلو گرام وزنی ہے، جس میں 1000 کلو خالص ریشم، 120 کلو گرام سونا اور 100 کلو چاندی استعمال کی گئی ہے۔ اس کی لاگت $6.5 ملین بتائی گئی ہے۔ ایشین ڈبل اسکواش چیمپئن شپ میں روایتی حریفوں کا ٹاکرا، نور زمان اور ناصر اقبال کی جوڑی فائنل میں بھارتی ٹیم کے مد مقابل۔ کوالالمپور میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان نے میزبان ٹیم کو 2-1 سے مات دی تھی۔ آپ کے مختلف اضلاع میں کارروائیاں کرتے ہوئے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے 6 سہولت کاروں کو گرفتار کیا۔ توبہ ٹیک سنگھ سے بھاری مقدار میں دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ نقشے برآمد کیے ہیں۔ کراچی اور پنجاب سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 10 کارندے گرفتار۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے را کے 6 سہولت کاروں کو پکڑا۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز شہزادہ سلطان کہتے ہیں آپریشن یلغار میں بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بہاولپور میں مسجد، ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی۔ را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار۔ وائرلیس سیٹ، دستی بم، دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار برآمد۔ ملزمان سے حساس مقامات کی تصویریں بھی ملیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق سجاول کے علاقے جاتی سے ہے، جن کا رابطہ بی ایس ایف کے کرنل سے تھا۔ گرفتار را ایجنٹس کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج۔ صہیونیوں کی مسلمانوں سے نفرت کا ایک اور واقعہ۔ بیلاروسی سیاح نے 1.5 سال کے ایرانی بچے کو زمین پر پٹخ دیا۔ واقعہ 24 جون کو ماسکو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ بچہ شدید دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹوں کے ساتھ کوما میں چلا گیا۔ 31 سال کے حملہ آور ولادیمیر وٹکوف کو گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی مسافر طیارے کے انجن میں دوران پرواز آگ لگ گئی۔ پرواز لاس ویگس سے روانہ ہوئی، کچھ ہی دیر بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ جہاز میں 153 مسافر اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ جی ایچ کے حملہ کیس سمیت 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت جج کی رخصت کے باعث 3 جولائی تک ملتوی۔ 24 اور 26 نومبر کے 29 مقدمات نے بشرا بی بی عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع۔ جج امجد علی شاہ کے چھٹی پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، بمباری اور فائرنگ سے مزید 80 فلسطینی شہید، 400 زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 2 مختلف مقامات پر امدادی مراکز پر فائرنگ کی، 23 فلسطینی جان سے گئے۔ رام اللہ میں یہودی آبادکاروں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور منشیات کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی وقت کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا انسداد منشیات کے دن پر پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا منشیات عالمی چیلنج ہے۔ اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، بمباری اور فائرنگ سے مزید 80 فلسطینی شہید، 400 زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے 2 مختلف مقامات پر امدادی مراکز پر فائرنگ کی، 23 فلسطینی جان سے گئے۔ رام اللہ میں یہودی آبادکاروں کے حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا پہلا روز بولرز کے نام 14 وکٹیں گر گئیں۔ برش ٹاؤن میں آسٹریلوی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 180 رنز بنا کر ڈھیر ہوئی۔ ویسٹ انڈیز کے جیڈن سیلز نے 5 شکار کیے، شمار جوزف نے 4 وکٹیں لیں۔ جواب میں آسٹریلیا نے بھی میزبان ٹیم کے 4 کھلاڑی 54 رنز پر پویلین روانہ کر دیے۔ پہلے دن تمام 14 وکٹیں فاسٹ بولرز کے